میرے محترم دوستوں، بزرگ عزیزوں، دنیا میں سب سے بہترین کام اور سارے اعمال میں سب سے افضل عمل وہ قرآن کا سکھلانا ہے۔ جس کو جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن دوسرے کو سکھلائے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین سکھلانے پر اجرت لینے سے بے رغبت کیا تھا کہ دین کے سکھلانے میں دنیا کا ارادہ نہ کیا جائے، اور دین کی تعلیم کو محض معاد کے لیے، آخرت کے لیے حاصل کیا جائے، آخرت کے لیے دوسروں کو سکھلایا جائے، دنیا کے لیے دین کی تعلیم کا استعمال نہ کیا جائے۔ وہ اس لیے کیا تھا تاکہ دین کا سیکھنا سکھلانا اسباب اور مادی شکل پر موقوف نہ رہے کہ اگر معاش ملتا ہے تو سکھلائیں گے، معاش نہیں ملتا تو نہیں سکھلائیں گے۔ ایسے بے شمار علم رکھنے والے ہیں جن کو ان کے معاش کی فکر نے دین کی تعلیم دینے سے مشغول کر دیا۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اگر معقول معاش اور معقول اجرت نہ ملی تو انہیں پڑھانے کا ارادہ نہ کیا، حالانکہ دین کی تعلیم دینا مستقل اللہ کا امر ہے۔ جیسے دین پر چلنا اللہ کا امر ہے، دین کا سکھانا بھی اللہ کا امر ہے۔ جن کے پاس علم ہے اگر لوگ ان سے سیکھنے کے لیے نہیں آتے تو ان کے ذمہ ہے کہ یہ علم جا کر سکھلائیں، ان کے ذمہ ہے علم جا کر سکھلائیں، اس لیے کہ علم اس کے پاس امت کی امانت ہے۔ جس طرح صاحب نصاب زکوٰۃ ادا کرنے والا، اس کے پاس مستحقین کا حق ہے، لوگ آ کر لے لے تو ان کو دے دے، اور لوگ لینے کے لیے نہ آئیں تو خود جا کر دے۔ یہ نہ کہے کہ زکوٰۃ لینے سے کوئی آیا ہی نہیں تو میں کس کو دیتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ جس طرح مال میں مستحقین کا حق ہے اور مزکی کو چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے مستحقین کو تلاش کرے، اسی طرح علم امت کی امانت ہے۔ جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کو جاہل تک پہنچانے کے لیے جاہلوں کو تلاش کرے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ تم تعلیم قرآن پر اجرت نہ لینا۔ اس میں تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے کہ یہ اپنے وقت کا بدل لے لے، لیکن تراویح پڑھا کر اجرت لینا اس کی تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تو قرآن کو صراحتاً بیچنا ہے۔ اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم پر ملنے والے ہدیے کو بھی فرمایا کہ یہ ہدیہ بھی جہنم کا انگارہ ہے۔ اگر ہدیہ جہنم کا انگارہ ہے تو پھر قرآن سنا کر اجرت لینا یا اس کا معاوضہ، اس کا مطالبہ کرنا، یہ کتنا سخت عذاب ہوگا، یہ کتنے سخت عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ جب قرآن کے پڑھانے پر ہدیے کا لینا بھی جہنم کا انگارہ ہے، حالانکہ ہدیہ تو سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ تمام مال کی قسموں میں ہدیہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے۔ زکوٰۃ سے، صدقات سے، جتنی بھی شکل مال کے آنے کی ہیں اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ شکل ہدیہ ہے، کیونکہ ہدیہ تالیف قلب کے لیے دیا جاتا ہے، اس لیے ہدیہ کا مال سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس پاکیزہ مال کو بھی قرآن کی تعلیم پر دینے کو اور قرآن کی تعلیم پر ہدیہ قبول کرنے کو بھی جہنم کا انگارہ فرمایا گیا ہے۔ اس لیے پہلا عزم اور نیت تو یہ ہونی چاہیے ہر مسلمان کی کہ میں دین کی تعلیم اللہ کے لیے دوں۔ ہر مسلمان کا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میرے پاس علم امت کی امانت ہے، اسے امت تک بلا معاوضہ پہنچانا ہے، اور اگر وہ اپنا پورا وقت علم کے لیے خارج کر کے اپنے گزارے کے لیے کوئی اور انتظام نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اپنے وقت کا بدل لے لے۔ یہ نہ کہے ایک آمدنی کا ذریعہ یہ بھی ہے، زمیندارہ بھی ہے، دکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، چلو آمدنی کا ذریعہ ہے کہ یہ بھی صحیح، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ اگر اس کو ضرورت ہے
تو وہ اپنی اجرت کو تعلیم کی اجرت نہ سمجھے، بلکہ اجرت کو اپنے وقت کا بدل سمجھے کہ پورا وقت جو تجارت پہ چھوڑ کر تعلیم میں صرف کیا ہے، مجھے اس وقت کا بدل ملا ہے، وہ بھی ضرورت کے لیے ملا ہے۔ اپنے دل سے تعلیم پر ملنے والی اجرت کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول نہ کرے، بلکہ یوں ندامت کے ساتھ قبول کرے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے لے رہا ہوں، اللہ مجھے اسے مستغنی کر دے تو پھر میں اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے دین کی تعلیم دوں۔ فرماتے ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کو یہ قرآن سکھلایا کرتے تھے۔ جب وہ قرآن سیکھ کر فارغ ہوا تو اس نے عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں ایک کمان دی۔ انہوں نے وہ کمان قبول کر لی، ہدیہ۔ رمضان میں حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں اور ان کو مسجد والے ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہدیہ بھی لینا نہیں چاہیے، اس موقع پر ہدیہ بھی نہیں لینا چاہیے، بلکہ صاف انکار کرنا چاہیے کہ اس ہدیے کے لینے میں بھی دل کے اندر اس بات کا خیال آ سکتا ہے، دینے والے کو انہوں نے قرآن پڑھایا ہے پورے مہینے، چلو انہیں ہدیہ دو۔ دینے والے کو بھی خیال آ سکتا ہے کہ میں نے کیونکہ ان کو پڑھایا ہے اس لیے دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ہدیہ بھی قبول کرنے سے پوری طرح پرہیز اور اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ افسوس کی بات اس زمانے میں یہ ہے کہ ہدیہ تو دور کی بات ہے، حفاظ قرآن سنانے کے لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا دو گے تو پڑھائیں گے، اتنا نہیں دو گے تو نہیں پڑھائیں گے۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کو کمان ہدیے میں دی گئی، حالانکہ کمان تو دنیا کی کسی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ جو کپڑا دیا جائے وہ کپڑا استعمال کر لے گا، کسی کو پیسہ دیا جائے پیسے ضرورت میں استعمال کر لے گا، کسی کو کھانا دیا جائے کھانا ضرورت میں استعمال کر لے گا، لیکن کمان تو سوائے جہاد کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اور تیر اللہ کے راستے میں تیر چلانے کے بڑے فضائل ہیں، حالانکہ کمان اس لیے دی تاکہ اللہ کے راستے میں تیر چلانے میں کام آئے۔ انہوں نے آ کر آپ اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا اے عوف، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے اس حال میں ملو قیامت میں کہ تمہارے مونڈھوں کے درمیان جہنم کا انگارہ ہو؟ اے عوف، تم اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتے ہو کہ تمہارے مونڈھوں کے درمیان جہنم کا انگارہ ہو؟ لہٰذا یہ کمان واپس کر دو۔ آپ نے اس کمان کو جہنم کا انگارہ فرمایا۔ مصنع ابن وائل کہتے ہیں کہ میں آیا عبداللہ ابن مسر کے پاس، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے اپنا ہاتھ ان کے مونڈھے پر رکھا۔ چنانچہ اس حال میں ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ قرآن سکھلانے والا، دین سکھانے والا اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اپنے مونڈھے میں ایک کمان لٹکائے ہوئے، آپ کو کمان بڑی پسند آئی، فرمایا کیا ہی عمدہ کمان ہے، کیا تم نے یہ خریدی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے خریدی نہیں ہے، مجھے تو اس آدمی نے ہدیہ دی ہے جس کے بیٹے کو میں نے قرآن پڑھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گلے میں جہنم کی آگ کی کمان بنا کر تیرے گلے میں ڈالے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جہنم کی کمان، آگ کی کمان میرے گلے میں ڈالی جائے۔ فرمایا تو واپس کر دو اس کو۔ مجاہد کہتے ہیں، دیکھو یہ ہے بہت سخت بات ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ فرمایا اے علم سکھانے والو اور اے قرآن سکھانے والو، اس قرآن کی تعلیم پر اور علم کے سکھانے پر اجرت اور تنخواہ نہ لو، ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور وہی بات ہے کہ جو حضرات اپنی ضرورت کے لیے تعلیم کے بڑھانے پر اجرت دیتے ہیں، وہ تعلیم کی اجرت نہیں بلکہ وہ وقت کا بدل ہے۔ جس طرح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی خدمت کا بدل نہیں بلکہ ان کا وقت کا بدل دیا گیا، تجارت سے ہٹا کر ان کو تجارت سے ہٹا کر خلافت کے کاموں میں لگایا گیا، اور یہ کہا گیا تھا کہ مومنین اگر آپ تجارت کریں گے خلافت کے ساتھ تو عمر خلافت کے لیے آپ فارغ نہیں ہو سکیں گے، لہذا آپ تجارت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو تجارت کا بدل دیں گے۔
یہ تجارت کا بدل ہے، خلافت کا بدل نہیں۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے دیا تھا، اس سے زیادہ بیت المال کو دے کر گئے ہیں۔ ایک قیمتی زمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے لیے وقف کی، اس لیے تاکہ خلافت کا جو کام کیا ہے دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو اور وہ امت کے لیے خدمت بنے۔ اس لیے فرمایا کہ اے قرآن سکھانے والوں، علم سکھانے والوں، اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمینے لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔